الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام اور بزرگان دین اور اس مدرسے میں پڑھنے والے عزیز طلباء، ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے کئی مہینوں کے بعد، بلکہ تقریباً 1.5 سال پونے 2 سال کے بعد ہمیں یہ موقع میسر فرمایا کہ اس مدرسے میں ہم سب کی حاضری ہوئی اور ہم سب اس مدرسے میں آج افتتاحی تعلیمی اجلاس میں شریک ہیں۔ اس پہ ہم جتنا بھی اپنے مالک کریم کا شکر ادا کریں کم ہے۔ حالات بیچ میں بہت بگڑے، لگ رہا تھا کہ آپ تعلیمی سلسلہ نہ جانے کتنے دنوں کے لیے منقطع کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، اس امت پہ رحم فرمایا اور رحم فرما کر ہمیں یہ موقع دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ کسی نعمت کے دوبارہ ملنے پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کا اس وقت جمع ہونا تعلیم الاسلام میں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بچے تشریف لائے ہیں اور ان کا تعلیمی آغاز حالانکہ رمضان کے بعد ہی سے شروع ہونی چاہیے، لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ اب الحمدللہ حالات سازگار ہوئے ہیں، طلباء بھی آ چکے ہیں، اساتذہ بھی آ چکے ہیں، اب تعلیم کا آغاز شروع ہوگا۔ اسی محنت، اسی لگن کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے بچے پڑھیں گے بھی، اساتذہ محنتی اساتذہ پڑھائیں گے بھی، اور جو بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں اسی نہج کے تحت، سابقہ نہج کے تحت اس مدارس کی ہیلپ اور مدد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ تک ملانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ درمیان میں لاکھوں سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے،
اور آخری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی آخری کڑی اور ختم نبوت کا مہر لگا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسان کیسے صراط مستقیم پر چلے، انسان اللہ کا بندہ کیسے اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے ان کا تعلق قائم ہو جائے، کیسے اللہ کی ربوبیت پر ان کا یقین ہو جائے، کیسے وہ اپنے مالک حقیقی کو پہچان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچپنے کی زندگی ہے اور اسی وقت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے دوچار کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے کفالت کی ذمہ داری اٹھانے والا حضرت عبد المطلب، دادا عبد المطلب کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اس سے قبل لختے جگر، جس کے عام لختے جگر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو میرے دوستو سید حضرت آمنہ کا انتقال 6 مہینہ کی عمر میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 مہینہ کی عمر میں پہنچتے ہیں، تو 6 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیارے چچا ابو طالب کی کفالت میں جاتے ہیں، اور وہاں بھی چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ سارے حالات سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا جا رہا ہے۔ یہ امت کو بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے اور تعلیم ہے کہ اے امت کے لوگوں، اے آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تم پر بھی حالات آئیں گے، تمہیں بھی حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ قریبی رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ، آپ کے صداقت و امانت کو تسلیم کرنے والے لوگ، آپ کو سچا اور امانت دار کہنے والا اور سرٹیفکیٹ دینے والے لوگ آپ کے بغاوت پر اتر جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جب صفا کی چوٹی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، بھٹکے ہوئے انسانوں کو، بے راہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ کے چچا ابو لہب یہ فرماتے ہیں الہذا جماعتنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی چھوٹے موٹے کام کے لیے ہم کو یہاں جب جمع کیا تھا، تمہارا ناک خاک آلود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، تبت یدا ابی لہب، اے جبرائیل جا کے یہ مژدہ سنا دو، میرا نبی، میرا حبیب اس دنیا میں رہے گا اور اس دنیا میں ان کا نام چلے گا، لیکن ان پہ طعن و تشریح کرنے والے لوگ اس دنیا سے مٹا دیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالات ہوتے رہے۔ 13 سال مکہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد زندگی گزاری۔ وہ 13 سال کے حالات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سنگین حالات تھے، کتنے سنگین حالات تھے کہ جینا مشکل کر دیا، بلکہ گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور مجبور کرنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا بلکہ خاندان کا لوگ تھا، خاندان کے ہی لوگ تھے، اور اپنے قرب، اپنے رشتہ دار تھے، جنہوں نے صرف اور صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا جب اعلان فرمایا
تو سارے لوگ بغاوت پہ اتر گئے، سارے لوگ بغاوت پہ اتر گئے، طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی مصیبتوں اور نامعلوم کن کن پریشانیوں سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ ان پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہوتے جب 13 سال مکہ میں گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ کے حالات بھی، مدینہ کے رہن سہن بھی آپ کے سامنے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے پرجوش استقبال فرمایا، اور کچھ یہودی لوگ تھے، جو یہودی کا تو کام ہی ہے وہ سازش رچنا، ان کے خمیر ہی میں ہے، بلکہ ان کے خمیر ہی میں ہے سازش رچنا اور سازش کرنا، مکر و فریب ان کے خمیر ہی میں ہے۔ وہاں بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، مکہ کے لوگوں کو فون کر کے، فون تو نہیں تھا زمانے میں، اس زمانے میں خط لکھ کر کے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین پھیلتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، تم وہاں سے چڑھائی کرو، ہم یہاں اندرونی طور پر ان کا ساتھ، تمہارا ساتھ دے کر کے ان کے بول بالا کو ختم کر دیں گے، تاکہ ان کا نہ رہے بانس نہ باجے بانسری، معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یقین جانیے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ظاہر سی بات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی نبوت والی زندگی دے کر کے اللہ نے بھیجا، اور اس نبوت کا آغاز جب فرما رہے ہیں، پہلی وحی جب آ رہی ہے تو حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے حالات اس وقت کتنے بگڑے ہوئے تھے، برائیوں کا اڈا اور فیکٹریاں تھی، نہ معلوم کیسے کیسی برائیاں وہاں پائی جاتی تھی۔ ایک خاندان دوسرے خاندان سے انتقام لینے کا جذبہ ایسا تھا اور اتنا تھا کہ سالہ سال 10 سال 20 سال اور خاندان در خاندان گزر جاتے تھے ان کے انتقام اور انتقام لینے کے جذبے میں۔ لیکن اس وقت اور اس حالات میں جو اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آ رہی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ میرے عزیز دوستو، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سرجا پور والوں کے لیے یہ مدرسہ ایک نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کو ہمارے شاہد بھائی نے خون پسینہ کے ذریعے سے سینچا ہے۔ جس بلڈنگ میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے پریشانیوں کے ساتھ اور کن کن مشکلات اور حالات کے ساتھ انہوں نے ایک ایک پیسے کو جمع کر کے اتنی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں۔ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور داد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے حوصلے کو مزید بلند فرمائے اور ترقیات کی منزل کو یہ طے کرتے چلے جائیں۔ یہاں تک پہنچنے میں نامعلوم ان کو کن کن حالات سے گزرنے پڑے ہوں گے، کبھی کبھی تو سناتے بھی ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی سناتے ہیں، اور یہاں بڑے ہی قابل اور محنتی اساتذہ کو ہمیشہ رکھتے ہیں جو بچوں کے اندر سلیقہ اور پڑھانے کا ہنر جانتا ہو، ایسے استاد کا انتخاب بھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں جتنے بھی اساتذہ ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی قابل اساتذہ کو رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی ہم سب قدر کریں، قدر کریں۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ پاک نعمت کی ناقدروں کو دوبارہ نعمت نہیں دیتا ہے، دوبارہ نعمت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے آج اس کی قدر نہیں کی، اور اس کی قدر یہ ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے یہاں تعلیم دلوانے کی کوشش کریں، تعلیم دلوانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم تعلیم حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ
اور بھی دیگر بزرگوں کا اقوال ہے، ملفوظات ہے کہ اگر مسلمانوں میں ایمان کو باقی رکھنا دیکھنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے اندر اور لوگوں کے اندر ایمان باقی رہے تو ان چھوٹے چھوٹے مدارس اور مکاتب کو مضبوط کرو، اس لیے کہ اس مدارس، چھوٹے چھوٹے مدارس اور مکاتب میں پڑھنے والے بچے آگے چل کے دوسرے رخ پہ جاتے ہیں۔ اگر ان کو یہ تعلیم، بنیادی دین کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے تو وہ راہ بھٹک جاتے ہیں، ایمان کو بیچنے تک بھی اتر جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے قیمتی سرمایہ مسلمانوں کا تو وہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے اور نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم سب اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اور یہ نعمت اور یہ ایمان کی نعمت ہماری نسلوں میں کیسے باقی رہے، تو ہم ان کو بنیادی دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بنیادی دینی تعلیم اگر اپنے بچوں کو دلا دیا تو یقین جانیے کہ ان کا ایمان ہمیشہ محفوظ رہے گا، ورنہ تو وہ کب ایمان کا سودا کر لے گا کہنا مشکل ہے، جو آئے دن ہم سب دیکھتے رہتے ہیں۔ کب ایمان کا سودا کر لے گا کہنا مشکل ہے، اور جو ایمان کا سودا کر لے گا تو میرے دوستو ان کے لیے تو دنیا میں اگر تباہی آئے نہ آئے، نیک عمل چھوٹا سے چھوٹا ہو، بڑا سے بڑا نیک عمل ہو، وہ اس کے قابل قبول ہونے کے لیے اور آخرت میں جزا ملنے کے لیے شرط ہے ایمان۔ قرآن کتاب اللہ پہ ایمان ہو، ہمارے بچے یہ جانیں اللہ کے بھیجے ہوئے اتارے ہوئے کتاب جو نبیوں کو اترا، تورات، انجیل، زبور، اور آخری نبی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مقدس کو اللہ پاک نے اتارا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اور صحیح راستہ اسی قرآن مقدس میں ملے گا، اسی قرآن مقدس میں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ محفل بہت ہی عظیم محفل ہے، اور اس میں بیٹھنے والے بہت ہی اللہ کے یہاں محبوب ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی نسبت پہ یہ محفل جمائی گئی ہے، اور نسبت اگر جڑ جاتا ہے تو اس کا بڑا ہی قدر اور احترام ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک تختہ ہے، آپ چروا کے لائے، بڑھئی کے یہاں دے دیے، اس پہ کبھی وہ پیر بھی رکھ دیتا ہے، اس پہ کبھی کھڑا بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے، لیکن جب وہی تختہ ریحل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کی کوئی بھی توہین کرے گا تو آپ آنکھ نکال لیجئے گا، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گیا، قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اس کی عظمت ہو گئی۔ کپڑا ہم بیٹھتے بھی ہیں، اس کو بچھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، لیکن وہی جزو دان اس کپڑے کا اگر بن جائے تو اس کی توہین کرتے ہوئے آپ برداشت نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ اس کی نسبت اب قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ جب نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گیا تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس کی بھی عظمت آ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس امت کو جو سب سے پہلے تعلیم دی گئی وہ پڑھنے کی۔ اگر یہ امت چاہتی ہے کہ ہم سربلند رہیں، ہر قوم میں ہماری فوقیت رہے، ہم دنیا میں بھی ترقی کریں اور آخرت میں بھی ہماری سرخرو ہو، تو ہمارے لیے تعلیم نہایت ہی ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تعلیم، علم ایک روشنی کے مانند ہے، روشنی کے مانند ہے، اور قرآن نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
کہ جاننے والا نہ جاننے والے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ پڑھا لکھا اور جاہل میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ روشنی اور تاریکی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ روشنی روشنی ہے اور تاریکی تاریکی ہے۔ تاریکی میں انسان چلتا ہے تو کبھی ادھر لڑک کے گرتا ہے، کبھی گڈھا میں جا کے گرتا ہے، کبھی کہیں اور گرتا ہے، لیکن روشنی اور ٹارچ لے کر کے جائے تو وہ صحیح سمت جاتا ہے۔ تو قرآن کا علم جو حاصل کر لے گا وہ صراط مستقیم پہ چلے گا، اور جو صراط مستقیم پہ چلے گا وہ صراط مستقیم ان کو جنت کے راستہ دکھا دے گا، کیونکہ یہ تعلیم ایک بہترین روشنی کے مانند ہے، اور اس روشنی سے انسان صحیح راستہ اور صحیح سمت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زیادہ بات نہ کر کے میں پھر وہی بات دہراتا ہوں کہ بھائی شاہد صاحب نے ایک چراغ جلا دیا ہے، اب اس چراغ سے روشنی حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم چراغ سے روشنی حاصل کریں گے، ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہمیں فائدہ ہو، ان کو بھی ملے گا، ان کے بھی کھاتے میں جائے گا، لیکن اس چراغ سے ہم روشنی اٹھائیں، اس لیے کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ ہم لوگ مثال میں بھی کہتے ہیں جہاں پہ مدارس ہو وہاں کے لوگ جلدی سے مدرسے سے جڑتے نہیں ہیں، تو اسی کو کہتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ دور دراز سے، پورنیہ سے، ارریہ سے، کشن گنج سے، کہاں سے یہاں طلبہ پہنچے ہیں، لیکن یہاں کے طلبہ محدود چند ہوتے ہیں۔ تو بھائی چراغ انہوں نے جلا دیا ہے، روشنی لینا اور روشنی حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خوب زیادہ سے زیادہ روشنی حاصل کرے، بہترین چراغ جلا دیا ہے انہوں نے، اپنی محنت سے، حوصلہ سے، جذبے کے ساتھ۔ اللہ ان کو مزید حوصلہ عطا فرمائے اور ان کے عزائم کو اللہ کامیاب بنائے۔ میرے عزیز دوستو، جس امت کی نبی کی پہلی وحی ہو اقرا، تو جان لیجئے کہ اس امت کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب عزم لیں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس ادارے سے جڑیں گے بھی اور بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے بھی انشاءاللہ۔ آگے وہ ترتیب کیسے بنائیں گے پڑھنے کے لیے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ بہتر ترتیب بنائیں گے۔ اساتذہ باصلاحیت یہاں رکھے جاتے ہیں ماشاءاللہ، جو بہتر تربیت فرماتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچہ جب حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے اور وہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق لائی ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا والے ان کی قدر کریں یا نہ کریں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان وہاں موجود ہوں گے، اس بھرے مجمع میں ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا رتل ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے، الف لام میم ذالک، الحمدللہ سے شروع کرے گا اور قل اعوذ برب الناس پہ جا کے ختم کرے گا، تو ہم لوگ تو ایسے نگاہ اٹھائیں گے تو پتہ نہیں دیکھی ہو پائیں گے کہ نہیں، ان کو کتنے منزل پہ وہ پہنچ جائے گا پتہ نہیں دیکھی ہو پائیں گے کہ نہیں، لیکن وہاں دیکھ لیں گے، اس لیے کہ وہاں آنکھ اللہ پاک چینج کر دیں گے، جنت والی آنکھ عطا فرمائیں گے، یہ دنیا والی آنکھ نہیں رہے گی۔ یہاں تو نہیں دیکھ پائیں گے یہاں کی آنکھ سے، لیکن جنت کی آنکھ سے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان کے والدین کے سلسلے میں جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو جو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے تو ان کی روشنی اور چمک سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی،
لوگ رشک کریں گے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے بھائی؟ دنیا میں تو پھٹیچر معلوم ہوتا تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کون ہے؟ آج اتنے مقام و مرتبہ کے ان کے ایسے لباس پہنائے گئے کہ آنکھ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، فرشتے جواب دیں گے کہ معلوم ہے کہ ان کے بچے نے، انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اور ان کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دیا ہے کہ تم جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، اور جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہیں تمہارا مقام ہوگا، اور ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد ڈھیر سارے لوگوں کو اللہ پاک شفاعت کی اجازت دیں گے، فقہاء کو اجازت دیں گے، علماء کو اجازت دیں گے، مفسرین کو اجازت دیں گے، صلحاء کو اجازت دیں گے، اللہ کے مقبول برگزیدہ بندے کو اجازت دیں گے کہ ان امتی کے سلسلے میں تم سفارش کرو مجھ سے۔ حافظ قرآن کو بھی اللہ پاک اجازت دیں گے کہ جاؤ، جو تمہارے رشتہ دار میں جہنم میں چلے گئے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کو وہاں سے نکال لاؤ، ان کو وہاں سے نکال لاؤ۔ یہ مقام و مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن فرمایا مرنے کے بعد نہ، اس لیے ہم لوگ اتنا توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد کی چیز ہے، تو وہاں تو جو ہوگا، ارے بھائی وہاں جو ہوگا نہیں، من مات فقد قامت قیامہ، جن کو موت آ گئی قیامت وہیں سے شروع ہے، وہیں سے شروع ہے۔ آپ قیامت کے انتظار میں نہ رہیے، قیامت تو وہیں سے شروع ہے۔ من مات فقد قامت قیامہ، جن کو اوپر موت طاری ہوئی قیامت ان کی وہیں سے شروع ہو گئی۔ تو کہاں زیادہ انتظار ہے بھائی؟ 60 سال نہ 70 سال نہ، اس میں بھی آدھے تو ہم لوگ گزر چکے ہوتے ہیں، جب ذرا سا ہوش سنبھالتے ہیں، کچھ دایاں بایاں کرنا جانتے ہیں، تب تک تو آدھے سے ادھیڑ عمر گزر گئی ہوتی ہے۔ تو انتظاری کہاں زیادہ رہی، کہاں زیادہ رہی؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مجمع میں علاقے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عزم و ارادہ کریں، حوصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور ان کی صحیح تربیت خود بھی کریں۔ صحیح تربیت خود کرنے کے لیے خود تربیت یافتہ بننا پڑے گا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ تو یہاں سے نماز پڑھ کے گیا، باپ گھر پہ گیا تو باپ نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو بچہ کیا کھاک نماز پڑھے گا؟ کبھی امید نہیں رکھیے گا، ہاں کبھی امید نہیں رکھیے گا کہ ہمارا بچہ بزرگ بن جائے گا۔ ارے اس کی بزرگی کے لیے، اس کو نیک بننے کے لیے آپ کو فرائض کی پابندی تو کرنی ہی ہے۔ تہجد میں بھی اٹھ کر کے اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے کہ اللہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن کر کے آیا ہے، تو اس کے سینے میں قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دے۔ آپ کو مانگنا پڑے گا۔ بیٹا پڑھ کر کے آیا، باپ ستل ہے، 8 بجے تک سوتا ہے، تو کیا کھاک اس کی تربیت ہوگی؟ یہاں لاکھ تربیت، یہاں لاکھ نمازی بنا دیا جائے، مفتی صاحب اٹھا دیتے ہیں سویرے، اٹھ کر کے بیچارہ تو کسی طرح چلے جاتے بچے، لیکن گھر جاتا ہے تو ستنے میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ باپ ستا ہوا ہے، گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کیا کھاک بچہ پڑھے گا، سوئے یہ کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح تربیت پائیں، تو اس کے لیے خود بھی، گارجین کو بھی میں کہتا ہوں کہ خود بھی آپ تربیت یافتہ ہو جائیے، آپ کے اندر وہ سلیقہ آ جائے، آپ نمازوں کے پابند بن جائیں، آپ سنت و شریعت کے پابند بن جائیں، اس لیے کہ آپ کے گھر میں ایک حافظ قرآن آیا ہے، ایک حافظ قرآن آیا ہے، آپ کا مرتبہ اور مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہونے والا ہے، اور آپ چاہیے گا ہم جیسے تیسے زندگی گزاریں، وہاں مقام مل جائے، ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ فضل فرما دے دیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے نیچر کو بدلنا پڑے گا. آپ کے اوپر بھی کوئی حق حقوق ہے تو اس کو ریٹین کرنا پڑے گا. آپ کو بھی اپنی زندگی میں چینجنگ لانا پڑے گا. سنت شریعت کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا. جبھی جا کر کے آپ کا بچہ بھی صحیح ڈگر پہ چلے گا. ورنہ عام طور پہ دیکھا گیا حافظ صاحب تو بن کے آیا ہے, لیکن اس کے چہرے موڑے سے پتہ ہی نہیں چلتا یہ حافظ صاحب ہے. پتہ نہیں مدرسہ کا منہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, پتہ نہیں چلتا ہے. بھیا کیا یار, 8 سال 10 سال مدرسے کا کھا کر کے, اور چہرہ پر ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجانے کی تجھے توفیق نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, صدق دل سے, سچے دل سے ارادہ فرمائے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اور اس کی حفاظت کی بھی نگرانی کریں گے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کے آیا تو یہ کیسے حفظ کو محفوظ رکھے, اس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے. اس کی نگرانی بھی کرنی. ہم لوگ پڑھ کے آتے تھے تو ایک جتنا پڑھ کے آئے اتنا سن لیا جاتا تھا. گھر میں سن لیا جاتا, کبھی چھٹی نہیں. مدرسے سے بھی پڑھ کے آئے, یہاں بھی مصیبت کھڑی, چچا ایک دم ڈنڈا لے کر کے کھڑے رہتے تھے, سناؤ جو سنا کے آیا. اب جیسے تھے تھوڑا بہت غلطی کو نظر انداز بھی کر دیتے تھے, وہ الگ چیز ہے, لیکن کبھی چھٹکارا نہیں ملا, کبھی چھٹکارا نہیں ملا. پڑھ کے آتے تھے یہاں, سب سے پہلے تو یہ پوچھ لیتے تھے کہ چھٹی کب تک کی ہے, بغیر خبر خیریت پوچھے ہوئے سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ چھٹی کب تک کی ہے. اور اس دن وہ ٹوک دیتے تھے. اگر معقول عذر ہو تب تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کیوں نہیں گئے مدرسہ, کیوں نہیں گئے مدرسہ. بھائی, بچہ کو بنانے کے لیے گارجن کو خود تربیت یافتہ ہونا پڑے گا اور خود ٹیلنٹ ہونا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, باتیں تو بہت ہو گئی. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کو اجاگر کریں, اور تعلیم سے بڑھ کر ایمان کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے, کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہم سب خود بھی پڑھیں. اور ایک بات کہیں, پڑھنے کا کوئی عمر نہیں ہے, کوئی عمر نہیں ہے کہ اب ہم اتنے عمر کے ہو گئے اب کیسے جائیں گے. کوئی عمر نہیں ہے. اور اگر آپ کو اپنے سے چھوٹے بچے, ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. ایک صاحب تھا جنہوں نے اپنے بچے کو بھیجا مدرسہ پڑھنے کے لیے, لیکن وہ تھا جاہل آدمی, لیکن پڑھنے کا خوب شوق تھا ان کے اندر. تو بیٹا جب پڑھ کر کے آتا تھا تو اس سے پوچھتا تھا, بیٹا آج مولوی صاحب کون چیز پڑھے کو, کون چیز پڑھایا. تو وہ کہتا تھا یہ پڑھ کر کے سناتا تھا. جب تک اس بات کو یاد نہ ہو جائے تب تک وہ یہ کہا کر کے سنتا رہتا, نہ بھیلو, پھر سے پڑھ, نہیں ہوا پھر سے پڑھو, نہیں ہوا پھر سے پڑھو. یعنی 10 مرتبہ 15 مرتبہ اس کا سبق سن لیتا تھا جب تک کہ اس کے باپ کو بھی یاد ہو جاتا. اور جیسے جیسے بیٹا پڑھتا گیا, باپ بھی اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بنتا چلا گیا. بیٹا بھی حافظ, باپ بھی حافظ قرآن. تو شوق اور جذبہ اگر دل میں ہو نا, تو اللہ پاک یہ قرآن کے علم ایسے لوگوں پہ اتارتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے سینوں کو اللہ پاک قرآن کے ذریعے سے سجا دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, انہی چند کلمات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور پھر سے میں ان کے حوصلہ کو داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس چمن کو لگایا ہے, اور بڑی محنت سے, بالخصوص شاہد بھائی اور یہاں کے لوگوں نے بھی اس میں بہت محنت اور قربانی دی ہے, اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ادارہ خوب ترقی کرے, پھلے پھولے, اور دور حدیث تک کی تعلیم ہو, جو ان کے عزائم بھی ہے. اور انشاءاللہ یہ تو عزائم تو بڑے بڑے ہیں, دعا فرما دیجئے کہ لڑکیوں کے مدارس بھی کھولنے کے عزم ہے, اللہ کامیابی عطا فرمائے. اس لیے کہ نیک ارادہ ہے, اور نیک ارادہ میں انسان حوصلہ کے ساتھ قدم جب رکھ دیتا ہے تو اللہ پاک راہیں ہموار فرما دیتا ہے, یہ تو طے ہے.
انہی چند کلمات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا فرماوے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور ہمارا بچہ بھی زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرے اور تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اور تعلیم کے میدان میں خوب ترقی کرتی جائے اور کرتے کرتے خوب ترقی کرے اور خوب ترقی کر کے اس ملک کے نام کو بھی روشن کرے، اس ادارے کے بھی نام کو روشن کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی آنکھ کا تاج بنے اور کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے بھی جو تاج کا اور جو جنتی لباس کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، حدیث میں بیان فرمایا ہے، وہ انہیں ان کے بچوں کی وجہ سے نصیب فرماوے. وآخر الدعوانا